بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین اکرام، مختلف اوقات میں مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آپ سے گاہے بگاہے ملاقات کرتے رہتے ہیں، اور وہ یقیناً ملاقات ہماری خالص علمی اعتبار سے ہوتی ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم آپ کے سامنے قاضی کے حوالے سے کچھ چیزیں رکھنا چاہتے ہیں کہ علم القضاء یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس سے معاشرے میں کیا فوائد ہیں، اس کی شروط کیا ہیں، اس کے معنی و مفاہیم کیا ہیں۔ اگرچہ فی الوقت ہمارے معاشرے میں سے وہ درجہ حاصل نہیں ہے کہ جو صحیح قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بہر کیف علم القضاء کی ایک بحث موجود ہے، اللہ کرے کہ وہ وقت جلد لوٹے جب اس کے مطابق فیصلے ہوں اور اسے دنیا میں رائج کر دیا جائے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں اور اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم القضاء کیا ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو ہم علم القضاء کا لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کہ معاملہ حل کر دینا، فیصلہ کر دینا۔ جب ہم اس کی اصطلاحی تعریف میں جائیں گے تو کسی بھی عمومی اختیار رکھنے والے ادارے، شخص کے قول یا کردار کو، اس کے فیصلے کو قضاء کہہ دیا جاتا ہے کہ دو فریق ہیں، آپس میں کسی بھی مسئلہ پہ ان کے درمیان جھگڑا ہو چکا ہے، بحث ہو گئی ہے، کیوں تکرار ہو چکی ہے، ان کے درمیان فیصلہ کر دینا، ان کے درمیان کچھ ایسے اصول و ضوابط کے مد نظر رکھتے ہوئے انہیں راضی کر دینا، سلو کروا دینا، یا ان کے اچھے طریقے سے انہیں الگ کر دینا، یہ فیصلہ کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی چیز رائج ہے کہ جسے فتویٰ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے فتویٰ دیں۔ دیکھنا یہ کہ اقتضاء، قضاء اور فتویٰ، ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے۔ جو قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں دو فریق کا ہونا لازم ہے، یعنی کسی کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی یا کوئی لین دین کا معاملہ ہے، سودا لیا ہے، فروخت کیا ہے، کسی بھی اس طرح کی چیز میں کم از کم دو فریق ضرور ہوں۔ خاوند بیوی ہو سکتے ہیں، بھائی بھائی ہو سکتے ہیں، باپ بیٹا ہو سکتے ہیں، محلے دار دو فریق ہو سکتے ہیں، ان دو کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ جبکہ افتاء کا جو مسئلہ ہے وہ دو کا نہیں ہے، اس میں کم از کم ایک بندہ بھی چلے گا، یعنی کہ اس کا ایک انفرادی کام ہے، وہ اس کو ایک انفرادی حاجت ہے، وہ یعنی کہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی فیکٹری میں ملازم ہے، یا اس سے کوئی ایسا گھر کا مسئلہ پیش آ گیا ہے، نماز کے حوالے سے ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، صدقات کے حوالے سے ہے، صیام روزے کے حوالے سے ہے، وہ اس میں یعنی کہ وہ تردد کا شکار ہے، میں کیا کروں، تو وہ مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، وہ فتویٰ لے لیتا ہے۔ تو قضاء کے اندر دو فریق کا ہونا ضروری ہے، جبکہ فتوے کے اندر ایک فریق، کم از کم ایک فریق کا ہونا لازم ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ فیصلہ جو ہوتا ہے، قاضی جو فیصلہ کرتا ہے، یہ نافذ العمل ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا از حد ضروری ہے، عدالتوں میں کسی بھی جگہ پہ، جبکہ فتوے کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ فتویٰ نام بہت بڑا ہے اور باری ہے، لیکن یہ مسلمہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فتویٰ لیا ہے، کسی کو کیا خبر کہ آپ نے کس موضوع پہ لیا ہے، فتویٰ لیا، اپنے پاس رکھ لیا، وہ عمل کریں نہ کریں، جو بھی معاملات ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں سے ہم اگر دیکھیں تو جو قضاء ہے، قاضی کا فیصلہ ہے، وہ زیادہ معتبر ہے اور وہ نافذ العمل بھی ہوتا ہے۔ یہ اس میں ہم دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس یا دیگر انبیاء کے پاس مختلف اوقات میں لوگ آتے رہتے تھے، کسی کی لڑائی ہوگی، کچھ جھگڑا ہو گیا، کسی کی زمین جائیداد کا معاملہ بڑھ گیا،
دیگر معاملات کے حوالے سے صحابہ اکرام سے بھی یہ آثار ملتے ہیں کہ وہ فتوے کے لیے انبیاء کے پاس آتے، صحابہ کے پاس آتے تھے۔ تو اس چیز کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ جبکہ اس کے بعد اس کے کچھ مقاصد بھی ہیں کہ آخر اس فیصلے کے مقصد کیا ہو سکتا ہے قاضی کا۔ اس سے ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی جو بندہ معاشرے کے اندر ظلم کا سبب بنا ہوا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو، کسی غریب پہ ظلم کرتا ہے یا کسی کے گھر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کسی لین دین کے معاملے میں ظلم سے کام لیتا ہے، تو جب وہ قاضی کا فیصلہ آ جائے گا اور وہ نافذ العمل ہوگا، اسے یہ اتھارٹی حاصل ہے اس چیز کے، اگر ہم دیکھیں تو پھر اس بات سے ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس سے انصاف کی فراہمی بھی ہوتی ہے کہ وہ معتبر ہو اور اس قابل بھی ہو، تو اس چیز سے انصاف بھی ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جب یہ انصاف بھی ہوگا، ظلم کا خاتمہ بھی ہوگا، تو ظاہر بات ہے اس کا جو ریئیکشن ہوگا، اس کے مد مقابل ہوگا، تو ظاہر بات ہے پھر نیکی کا فروغ آئے گا۔ جب ظلم کو چھوڑ دیا جائے گا، ظلم کے خلاف آواز بلند کر دی جائے گی، فیصلہ آ جائے گا، بالمقابل نیکی کا فروغ ہوگا۔ اسی طرح برائی کا خاتمہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ شروط بھی ہیں کہ آخر وہ جو قاضی ہے جو یہ سارے فیصلے کر رہا ہے وہ کون ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے بڑی جو کڑک شرائط ہیں کہ سب سے پہلے اس کا مسلمان ہونا لازم ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز بنیادی ہے، مسلمان ہو پھر عاقل بھی ہو، یعنی کہ صرف مسلمان ہے اور عاقل نہیں ہے، کسی بچے کو آپ بٹھا دیں قاضی کی مسند پہ، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عاقل ہونا، شعور ہونا اس میں یہ لازم ہے، بالغ بھی ہو اور آزاد ہو۔ جب مسلمان آزاد ہوگا، قاضی آزاد ہوگا، اسے فیصلہ کرنے میں، انصاف کرنے میں کسی بھی قسم کی جھجک نہیں ہوگی، آزاد ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہے، وہ صحیح طریقے کے مطابق جو ان کے درمیان معاملہ طے پا سکتا ہے، انصاف کے ترازو میں رکھ کے وہ تولے گا۔ اگر وہ آزاد ہوگا تو تبھی یہ سب کچھ وہ کر سکے گا۔ اس کے بعد وہ عادل بھی ہو، تو ظاہر بات ہے عادل وہی ہو سکتا ہے جو بندہ آزاد ہو اور جس کے پیچھے بیس قرآن و سنت ہو، مسلمان ہو، وہی بندہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ وہ مجتہد بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ قرآن و سنت کے علوم کا ماہر ہونا چاہیے، حالات سے اسے آگاہی ہونی چاہیے کہ حالات کیا چل رہے ہیں اور پھر قرآن و سنت کیا کہہ رہے ہیں، قرآن و سنت کا انطباق کرنا، حالات پہ لے کے آنا۔ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں جو میں نے مختصراً ذکر کی ہیں، تب جا کے یہ قاضی کی بات معتبر ہوگی۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ قاضی کا لغوی معنی کیا ہے، پھر اصطلاحی تعریف کو بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے قضا اور افتاء کے میں جو فرق ہے اس فرق کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے افعال سے، ان کے کردار سے، ان کے اقوال سے، فقہا کے اقوال سے بھی اس کی اہمیت کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے مقاصد بھی ہیں کہ اس کے مقصد میں ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، برائی کا خاتمہ ہے، نیکی کو جو ہے وہ فروغ ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف کی فراہمی ہوتی ہے، مظلوم کی آواز بلند ہوتی ہے، مظلوم کے ساتھ داد رسی والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور قاضی جو ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اور وہ مجتہد بھی ہو، عادل بھی ہو۔ جب یہ تمام چیزیں ایک قاضی کے اندر موجود ہوں گی تو یقیناً وہ فیصلہ بھی معتبر ہوگا اور وہ فیصلہ بھی انصاف پہ مبنی ہوگا۔ جب انصاف پہ مبنی ہوگا تو اس کا جو ریئیکشن ہوگا، وہ جس کو ہم بتا چکے ہیں اس کے مقاصد میں، اس کا وہ ریئیکشن ہوگا کہ اس سے معاشرے کے اندر ایک اچھی فضا بن جائے گی، برائی کا کڑا کما ہو جائے گا، اس میں بہت ہی زیادہ خیر آ جائے گی۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے حالات میں ایسا قاضی نصیب فرمائے، ایسی عدالتیں نصیب فرما دے جو خالصتاً قرآن و سنت کے مطابق فیصلے فرمائیں،
اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے قاضی کا انتخاب کیا جائے، انہیں ہی مسند قضات پہ بٹھایا جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔